السلام علیکم اینڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایل ٹی لیکچرز بائی تنویر خان۔ آج ہمارا ٹاپک ہے، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس ٹاپک کے لیے اکثر اسٹوڈنٹس یا جو جاب پہ ہے ہمارے ویورز وہ میسیج کرتے رہتے ہیں کہ سر باہر جانے کا کیا طریقہ ہے، اور اسپیشلی وہ فوکس کرتے ہیں گلف کنٹریز کے لیے۔ تو آج کی ویڈیو تقریباً پوری اسی کے مطابق ہوگی کہ کون کون سے ممالک کے اندر، کون سی کنٹریز کے اندر ہیلتھ کیئر پروفیشنل جو ہے اور اسپیشلی جو ٹیکنالوجسٹ ہیں وہ جاب کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو یہ ایک سیریز آف ویڈیوز ہوگی۔ آج کی ویڈیو اسپیسیفکلی اس پہ میں بتاؤں گا کہ کون سے کنٹریز میں آپ جا سکتے ہو اور کون سی ایریاز ہے ایسی کہ وہاں پہ آپ کو جاب جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ اچھا، بات یہ آتی ہے کہ بہت ٹیکنالوجیز ہے اب ماشاء اللہ، ایون نرسنگ ہو گئی یا آپ کے ہیلتھ پریکٹیشنر کے اور جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ سارے تقریباً ایک ہی طریقے کو اپلائی کرتے ہیں۔ ہاں، ان کے جو ایگزامینیشن سسٹم ہے یعنی کہ جو لائسنسنگ ایگزام ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ رہتا ہے۔ تو بہت سارے ویورس کو یہ پتہ نہیں ہوتا، اور آج کی ویڈیو انشاءاللہ تقریباً آسان الفاظ کے اندر ہمیشہ کی طرح میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو انٹرنشپ کر کے آ جاتے ہیں یعنی ان کے ہاتھ میں ڈگری آ جاتی ہے، پہلی چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ جب بھی آپ باہر کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ نے ڈگری لینے سے پہلے جو انٹرنشپ کیا ہوا ہوتا ہے یا آپ جس لیب کے ساتھ بھی ٹچ میں ہوتے ہیں تو آپ کی وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ پہلا یہ پوائنٹ آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ اب جب آپ کو ڈگری مل جاتی ہے اس کے بعد اب آپ جب کلینکل پریکٹس حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کوئی لیب میں کام کر رہا ہے یا کوئی ریڈیولوجی لیب میں کام کر رہا ہے، اسی طرح اگر کارڈیولوجی والے ہیں یا ڈینٹل والے ہیں وہ اپنے اپنے اسپیسیفک ایریاز کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اب ان کی ایکسپیرینس جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے، کیونکہ جہاں تک گلف کنٹریز کے اندر آپ جس پیج کو بھی کھولیں گے، ان کے آفیشیل پیج کو کھولیں گے اپلائی کرنے کے لیے، تو ایٹ لیسٹ لائسنسنگ ایگزام کے لیے جو ہے آپ کا 2 سال کا تجربہ جو ہے وہ مسٹ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب بات یہ آتی ہے کہ گلف کنٹریز کے اندر آپ کون سے ممالک میں جو ہے وہ جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے ٹاپ موسٹ جو ہے وہ آپ کا ہے یونائٹڈ عرب اماراتس یعنی دبئی، ابوظہبی، شارجہ، اور اب کچھ ایریاز جو راسل خیمہ ہے وہاں پہ بھی آپ کو جو ہے وہ جاب مل سکتی ہے، لیکن ہمارے جتنے ٹیکنالوجیز ہیں تو زیادہ تر وہ دبئی اور ابوظہبی کے اندر جو ہے وہ آن سروسز ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ پہ آ جاتا ہے سعودی عرب، اور سعودی عرب کے اندر بھی ہمارے میڈیکل اور ہیلتھ پروفیشنل جو ہے الائڈ ہیلتھ پروفیشنل وہ بھی بہت سارے کام کر رہے ہیں، ان کے سروسز ہمیں پہچانے ہیں، اور ماشاء اللہ ڈفرینٹ سٹیز کے اندر جیسے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ریاض، جدہ، اور وہاں پہ جتنے اچھی سیٹ اپس ہیں، ہاسپٹل ہو گئے یا لیب ہو گئے، تو وہاں پہ وہ جاب کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے کویت، آج کل جو ان کا ایم او یو ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، تو اس کے بعد ماشاءاللہ بہت سارے ہیلتھ کیئر پروفیشنل جو ہے وہ وہاں پہ چلے گئے ہیں تھرو او ای سی یعنی اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کے تحت جو ہے وہ جا چکے ہیں۔ اس پروسیس کو میں اپنی دوسری ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ لیٹ سپوز دبئی کے لیے جو ہے وہ کون سا ایگزام ہونا چاہیے، عمان کے لیے کون سا چاہیے، قطر کے لیے کون سا چاہیے، کویت کے لیے یا ڈی ایچ اے ایگزام ہو گیا یا ہیگ ہو گیا، ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی یا منسٹری آف ہیلتھ، یہ ڈفرینٹ ایگزامس کے نام ہے، اور یہ انشاءاللہ اس کے میں ایک کمپلیٹ ویڈیو ہے وہ دوسری بتاؤں گا۔ اب بات یہ آتی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم دبئی کو لیتے ہیں، یعنی یونائٹڈ عرب اماراتس میں ڈفرینٹ جو ہے وہ سٹیز ہیں، اور اس میں سے ایک دبئی ہو گیا، ایک ابوظہبی ہو گیا، ایک شارجہ ہو گیا۔ تو اب ان کے لیے جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ
وہاں وزٹ کر لیں اور وہاں پہ آپ اپنی سیریز جو ہے وہ ڈراپ کر لیں، اور پھر وہاں آپ کی جتنے وزٹ ٹائم ہے اگر اس میں آپ کو لیبس میں یا ہاسپٹل میں بلا لیا تو آپ کی انٹرویو ہو جائے گی، اینڈ دین دے ول گیو یو ویزا، اور آپ نے ویزا کر کے جو ہے وہ ان کے ساتھ جاب جو ہے وہ جاری رکھنی ہے تھرو ان کے سرٹن جو پروسیجرز ہوتے ہیں۔ ایک یہ طریقہ ہے، لیکن یاد رہے کہ جب تک آپ کے ساتھ لائسنس نہیں ہوگا تو وہاں جانے کا پھر فائدہ نہیں ہے۔ آپ ایسے مزے کے لیے جا سکتے ہیں، انوائرمنٹ کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ جانا پھر فضول ہے، کیونکہ آپ کے پاس اگر ایگزام آپ نے دیا ہوا ہے، لائسنس آپ کا آیا ہوا ہے، تو اس کا پھر ایک فل پروسیجر ہے جس میں سے ڈفرینٹ لائسنسنگ ایگزام ہوتے ہیں، جیسے DHA ہو گیا، ہیگ ہو گیا، اور منسٹری آف ہیلتھ ہو گیا۔ یہ دونوں کے لیے جو وہ یوز ہوتے ہیں، ابو ظہبی کے لیے اور شارجہ کے لیے ریسپیکٹیولی۔ اس کے بعد ACP بھی ایک ایگزام ہے، امریکن سوسائٹی آف کلینکل پیتھولوجسٹ، جو کہ اکثر میڈیکل ٹیکنالوجسٹ جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اب بات یہ آتی ہے اگر کسی نے میڈیکل ٹیکنالوجسٹ جو کہ ACP انٹرنیشنل ٹیکنالوجسٹ کا ایگزام دیا ہوا ہے، یا ایون اسپیشلسٹ کا دیا ہوا ہے، یا سائنٹسٹ کا ایگزام دیا ہوا ہے، تو وہ اس ایگزام کو یعنی اس سرٹیفکیٹ کو جو ہے وہ کنورٹ کر سکتا ہے منسٹری آف ہیلتھ، جو کہ ایک سرٹن پروسیجر ہے، وہاں پہ وہ کر سکتا ہے۔ جو جاب کیٹیگریز ہے یا جو جاب ڈیزگنیشنز ہے، تو میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی جو ہے آپ کو وہاں پہ میڈیکل لیبارٹری ٹیکنیشین، میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ، جونیئر میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ، سینئر میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ، یہ تو عام ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی کلینکل سائنٹسٹ، اور آپ کا جو اگر کوالٹی کنٹرول کی طرف ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو جو ہے وہ جابس مل سکتی ہے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں اور وہ ہے سعودی عرب۔ ٹھیک ہے، تو سعودی عرب کے اندر بھی سیم پروسیجر ہے، لیکن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، کیونکہ یہاں کا جو منسٹری آف ہیلتھ کا ایگزام ہے تو وہ ڈفرینٹ ہے۔ اب منسٹری آف ہیلتھ کا ایگزام ان کی ایک باڈی ہے، سعودی کمیشن فار ہیلتھ اسپیشلسٹ کے نام سے ہے۔ آپ ویب سائٹ پہ جا کے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے ایگزام کے لیے جو ہے وہ اپیئر ہونا ہوتا ہے تھرو پرومیٹرک ایگزام۔ وہ آپ پاکستان سے بھی دے سکتے ہیں، یا اگر آپ وہاں پہ جا کے جس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں آزاد ویزا پہ اگر کوئی سہولیت گیا ہوا ہے تو وہ ایگزام وہاں پہ دے کے اور پھر اپنی سیریز جو ہے وہ ڈراپ کر سکتا ہے۔ تو پرائیویٹ لیبس کے اندر جو ہے وہ آپ کو تھرو دس پروسیجر جو ہے وہ جاب مل سکتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں بتاتا چلوں کہ سعودیہ کے اندر جتنے اچھے لیبس ہیں، جیسے کہ البرج لیب ہو گیا، العرب لیب ہو گیا، اسی طرح فیوچر لیبس جو ہے ان کی ایک پوری سیٹ اپ ہے، بہت سارے اور بھی لیبس ہیں، اور ساتھ میں کچھ پرائیویٹ کلینکس ہو گئے، پولی کلینکس ہو گئے، وہ جو ہے وہ آپ کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جاب پرووائڈ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس جو ہے وہ لائسنس کا ہونا لازمی ہے۔ بغیر لائسنس کے آپ جو ہے وہاں پہ اپلائی اگر کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ انکریج نہیں کیا جائے گا۔ وہاں پہ جانے کے بعد اگر آپ کو جاب ملتی ہے تو ایگزام جو ہے وہ آپ کو پاس کرنا لازمی ہے، اور اس کے بعد آپ کو ایک لائسنس مل جاتا ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ وہاں پہ بھی 3 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہے، جیسے کہ میڈیکل لیبارٹری ٹیکنیشین ہے، میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ ہے، اور لیبارٹری اسپیشلسٹ ہے، اور ایک کیٹیگری جو ہے وہ کلینکل سائنٹسٹ کی بھی آتی ہے۔ تو اگر میڈیکل لیبارٹری ٹیکنیشین ہے تو زیادہ تر جتنے مصر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں یا جو باہر اور گلف کنٹری سے آئے ہوتے ہیں تو وہ فنی مختبرات جو ہے وہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ کو ہی کہتے ہیں عربی کے اندر فنی مختبرات طبی ہے، تو وہ میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ یا ٹیکنیشین ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ڈگری کون سی ہے۔ اگر آپ کے پاس 4 ایئر بیچلر کی ڈگری ہے تو یو ول کنسیڈر ایز میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ، لیکن اگر آپ کے پاس ماسٹرس کی ڈگری ہے تو آپ جو ہے وہ پھر سعودی کمیشن فار ہیلتھ اسپیشلسٹ ایگزام جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں لیبارٹری اسپیشلسٹ کے لیے، جس کو کہتے ہیں اقصائی مختبر کہتے ہیں۔ اور پھر اگر کچھ جو ہاسپٹلز ہیں ان کے اسپیشلی گورنمنٹ ہاسپٹل ہے تو وہاں پہ کلینکل سائنٹسٹ کا بھی ایک ٹرم یوز ہوتا ہے، تو اکثر جو ہے اس کو جنہوں نے PhD کی ہوتی ہے ان کو دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد جو تھرڈ پہ آتا ہے تو
وہ عمان ہے، اور عمان کے لیے بھی میڈیکل لیبارٹری ٹیکنیشینس کی جاب آتی ہے. تھرو ویزا آپ جا سکتے ہیں، یا یہاں پہ جتنے کنسلٹنسی ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ بھی ویزے ہوتے ہیں، تو وہ بالکل پبلش کر دیتے ہیں، ایڈورٹائز کر دیتے ہیں، اور تھرو پراپر چینل جو ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. یا اگر دوسرا طریقہ ہے تو تھرو انٹرنیٹ آپ بیٹھے رہتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کون سے ہاسپٹل کے اندر یا کون سی جگہ پہ جو جاب آئی ہوئی ہے، اور پھر آپ اپلائی کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پہلے لائسنس ہوگا تو تب آپ کو وہاں سے اپریسیشن ملے گی. اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ نہیں کال کرتے. آج کل کووڈ جو ہے اس میں بھی بہت سارے لوگوں کے انٹرویو جو ہے وہ اسکائپ پہ یا تھرو اور ڈفرینٹ جو ویڈیو کال وغیرہ ہے اس پہ ہو چکے ہیں. تو انٹرویو جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے اس طرح. لیکن دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایلیجیبلٹی لیٹر یا ایگزام کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے آپ کے پاس جو ہے وہ پروسیس پورا کمپلیٹ ہوتا ہے، تو آپ نے ان کو وہ لائسنس جو ہے جو کہ رجسٹریشن ہوتا ہے وہ آپ نے دکھانا ہوتا ہے. پھر لائسنسنگ ایگزام کا پروسیجر جو ہے وہ منسٹر آف ہیلتھ سے ظاہری بات ہے وہاں پہ پروسیس ہوتا ہے، تو وہ آپ کی کمپنی جو ہے وہ ہی کرواتی ہے، اور پھر آپ کا لائسنس جو ہے وہ آ جاتا ہے. اس کے بعد قطر کے لیے ہے، تو قطر میں بھی میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ، اور قطر سپریم کونسل کا ایگزام ہوتا ہے، منسٹری آف ہیلتھ کا ہوتا ہے، تو ان کا بھی یہی ایگزام ہے اور یہی پروسیجر ہوتا ہے. لیکن قطر کے جاب جو ہے وہ آئیڈیلی بہت کم آتے ہیں نسبتاً دبئی اور سعودی عرب اور عمان کے. تو قطر میں بھی آپ جا سکتے ہیں، اور بہت سارے پاکستانی جو ہے وہاں پہ بھی اپنی سروسز جو ہے وہ دے رہے ہیں. لاسٹ پہ جو ہے وہ کویت ہے، اور کویت میں پہلے تو پاکستانیوں کو الاؤڈ نہیں تھا، لیکن 2019 آنورڈ بہت سارے ہیلتھ پریکٹیشنر جو ہے جن میں سے ڈاکٹرز بھی ہیں، جن میں سے ریڈیولوجی کے بہت سارے لوگ ہیں، میڈیکل ٹیکنالوجسٹ بہت سارے ہیں، وائرولوجی کے ٹیکنالوجسٹ بہت سارے ہیں فرسٹ فیز کے اندر، اسی طرح مائکرو بایولوجسٹ بہت سارے گئے. تو جتنی سارے ہیلتھ پریکٹیشنر ان 2 سالوں کے اندر کویت کے اندر گئے تھے، تو اس سے پہلے کبھی بھی یہ نہیں گئے. اور پھر ایون نرسنگ کے بہت سارے لوگ جو ہے وہاں پہ جا رہے ہیں، اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ان کا ایم او یو ہوا ہے، تو تھرو او ای سی یعنی اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کی جو آپ پیج کھولیں گے تو وہاں پہ ان کی ایڈورٹائزمنٹ سیکشن میں آپ نے جانا ہوتا ہے. جب وہ ایڈورٹائزمنٹ سیکشن میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی جاب جو ہے وہ آئی ہوئی ہے، کون کون سے منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے، اور ساتھ میں ان کی سیلریز جو ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اچھا خاصا جو ہے ماشاء اللہ ان کی سیلریز ہوتی ہے، تقریباً 600 to 900 کویتی دینار جو ہے وہ ایک میڈیکل ٹیکنالوجسٹ کی سیلری ہوتی ہے. اسی طرح نرسنگ کی، اسی طرح ریڈیولوجی کی، پھر ڈاکٹرس کی ہے اور زیادہ ہوتی ہے. تو جتنے لوگ وہاں پہ گئے ہیں تو ماشاء اللہ خوش بھی ہیں اور اچھا کام بھی کر رہے ہیں، پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر رہے ہیں. تو یہ تھا تقریباً اوورآل سینیریو کہ گلف کنٹریز کے اندر 5-6 موسٹ جو کنٹریز ہے ان کو آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے. لیکن اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے اپنا لائسنسنگ ایگزام جو ہے وہ لازمی دینا ہوتا ہے، اس کے بعد ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ وہ لازمی دینا ہوتا ہے. اور ان ایگزامس کے لیے جو ہے جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ ڈیٹا فلو ہوتا ہے، پرائمری سورس آف ویریفیکیشن اسپیشلی گلف کنٹریز کے لیے ہوتا ہے. تو آپ کے ڈاکومنٹس یعنی آپ کے پروفیشنل ڈگری ہوتی ہے، اس کی ایک ویریفیکیشن ہوتی ہے، وہ بھی تھرو ویب سائٹ ہوتی ہے. آپ نے کچھ ڈالر جو ہے وہ پیمنٹ کرنی ہوتی ہے آن لائن، اور پھر آپ کے ڈاکومنٹ جو ہے وہاں سے ویریفائی ہو جاتے ہیں. اور آپ کے پھر ہے پرومیٹرک ایگزام. تو پرومیٹرک ایگزام جو ہے وہ آن لائن ایگزام سسٹم ہے جس میں سے آپ سعودیہ کے لیے، دبئی کے لیے، قطر کے لیے، کہیں کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس کا بھی ایک پروسیجر ہے جس کے لیے آپ کا پہلے پاسپورٹ وغیرہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور پھر آپ کو جیسے دبئی کے لیے تو وہ ایلیجیبلٹی لیٹر دے دیتے ہیں. تو آپ کے پاس اگر ایلیجیبلٹی لیٹر ہے تب بھی آپ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ بعد کا پروسیس جو ہے ان کا کام ہے اور وہ پروسیس جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. سیلریز کی بھی بات ہوتی ہے. تو سیلریز جتنے دبئی کے اندر ہے، یعنی اگر میڈیکل لیبارٹری ٹیکنیشین کی طرف ہم دیکھیں تو آپ کی جو بیسک سیلری ہوتی ہے وہ تقریباً 3,000 to 5,000 رہتی ہے. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سیٹ اپ کے اندر گئے
میں. اگر آپ کے اچھے سیٹ اپ کے اندر جو ہے بہت اچھے ہاسپٹلس ہیں تو آپ کی سیلری جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ چھوٹے سے سیٹ اپ کے اندر گئے تو سیلری جو ہے وہ بھی اس کی نسبت سے دی جاتی ہے. اس طرح میڈیکل ٹیکنالوجیز کی سیلری جو ہے وہ 7,000 to 9,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ ہوتی ہے. اگر منسٹری آف ہیلتھ میں آپ گئے ہیں تو وہاں پہ اور اچھے فیسلٹیز اور ساتھ میں سیلریز جو ہے وہ بھی اچھی مل جاتی ہے. اگر آپ کلینکل سائنٹسٹ پہ گئے ہیں تو آپ کی سیلری جو ہے وہ تقریباً 15,000 تک جو ہے وہ چلی جاتی ہے. اسی طرح سعودیہ کے اندر بھی تقریباً یہی ہے کہ جو فنی مختبرات طبیہ ہے یعنی میڈیکل لیبارٹری ٹیکنیشین تو وہ تقریباً 3,500 سے 5,000 6,000 جو فارنر ہوتے ہیں ان کے لیے تقریباً یہی ہوتی ہے. لیکن جو سعودی والے ہوتے ہیں تو سٹیزن ہوتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے پھر سیلریز کیٹیگری تھوڑی سی ڈفرینٹ رہتی ہے. تو یاد رہے کہ جو فارنر ہوتے ہیں ان کی کیٹیگری تقریباً 3 to 5 6 تک جو ہے وہ نیچے دی جاتی ہے ڈپینڈ آن دا فیسلٹی وچ یو آر اویلیبل. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اگر میڈیکل ٹیکنالوجسٹ ہے تو وہ بھی 5 سے 6,000 کے لگ بھگ ہو جاتی ہے. لیبارٹری اسپیشلسٹ کی جو ہے وہ تقریباً 7 to 9,000 جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اگر کلینکل سائنٹسٹ PhD کا میں نے جیسے ذکر کیا تو پھر ان کی سیلری جو ہے وہ بھی اچھی خاصی جو ہے وہ امپروو کرتی ہے. اور اسی طرح عمان قطر اور کویت یا آلریڈی میں بتا چکا ہوں تو سیلریز تقریباً سب ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. لیکن آج کل جو اچھی سیلریز چل رہی ہے تو وہ دبئی اور کویت کی جو ہے بہت اچھی ہو رہی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ کون سے ملک کے لیے کون سا ایگزام جو ہے وہ دینا پڑتا ہے اور ان کا طریقہ کار کیا ہے. تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے انتظار کرتے رہیے گا. اس میں بالکل آسان طریقے کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ کون سا ایگزام جو ہے وہ کس ملک کے لیے امپورٹنٹ ہے اور ساتھ میں ڈیٹا فلو کیا ہوتا ہے, بایومیٹرک کیا ہوتا ہے اور پھر اسپیشلی دبئی کے لیے جو پورا پروسیس ہے اس پہ بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو بنے گی. اور ساتھ میں کون سا ایگزام کانٹینٹ جو کہ ہوتا ہے ہر ملک کے لیے تو وہ بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی آپ کے لوگوں کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کروں گا. سو تنویر طارق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.